بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کا درد انسانی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ آج گھر ہو یا مساجد ہوں، آپ دیکھیں کہ لوگ زمین پہ بیٹھنا لوگوں کا دشوار ہو چکا ہے۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان بھی آپ کو مسجد میں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ ایسے افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ کون سی خوراکیں کھا رہے ہیں، کیا وجوہات ہے یہ جوڑ ہمارے کمزور ہو گئے ہیں، کون سے مسائل جوڑوں کی وجہ سے آگے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جوڑوں کے امراض کی کون سی اقسام ہیں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور کیا وجہ بن گئی کہ آج یہ اتنی خطرناک بیماری میں کنورٹ ہو چکا ہے جوڑوں کا مرض جو ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ پاک نے جوڑ انسان کے ایسے بنائے ہیں کہ 100 سال تک بھی ان جوڑوں کے اوپر اگر آپ دنیا کا کام کریں تو نہ وہ تھکیں، نہ وہ بیمار ہوں، نہ ان کے اندر کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہو۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ انسان نے وہ کون سے کام کیے، وہ کون سی حرکات کی کہ جوڑ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں انسان سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر ہو گیا۔ انسان ہم مساجد میں دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آدھے نمازی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آدھے نمازی کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی دیکھ لیں، واش روم میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب ہر گھر کے اندر کموڈ آ چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس چیز کی انڈیکیشن کر رہی ہیں؟ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری خوراکوں میں کون سا ایسا زہر ہے جو ہمیں کھلایا اور پلایا جا رہا ہے جس سے یہ بیماریاں طول کر رہی ہیں؟ آج ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ اس سے بچنے کے تمام طریقے بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو بیماری ہے بڑے جوڑ جیسے گھٹنوں کا جو مسئلہ ہے، اس کی مین وجہ ہماری لیک آف ایکسرسائز ہے۔ جو لوگ کھانا کھایا اور وہیں بیٹھ گئے اور وہیں پہ سو گئے، سمجھ لیں ان کے صرف دل کے امراض نہیں پیدا ہوتے بلکہ ان کے جوڑ جو ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے موبلائزیشن کی ہوئی ہے ان جوائنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب موبلائزیشن اسی صورت میں ہوگی جب بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، اور بلڈ سرکولیٹ اسی طرح ہوگا جب آپ ان کو حرکات و سکنات میں لے کے جائیں گے۔ جب یہ جوڑ چلیں گے، پیدل آپ چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی موبلائزیشن بھی ٹھیک رہے گی، ان کے اندر ردی مادے بھی نہیں رکیں گے، ان کے اندر کلاٹ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اور جتنے تیزابی مادے، چاہے وہ یورک ایسڈ کی شکل میں ہیں، چاہے وہ کولیسٹرول کی شکل میں ہیں، چاہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ کی شکل میں ہیں، انشاءاللہ جب آپ واک کریں گے یا ایکسرسائز کریں گے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ واک کریں، جب بھی میں نے انہیں کہا کہ آپ واک کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ، میں یہ نہیں کہتا آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ پارکوں میں جا کے تو چکر لگائیں پارکوں کے، لیکن آپ اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر 5-7 منٹ کے لیے لچک والی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی موبلائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی کام مستقل مزاج پہ کیا جائے گا، مستقل بنیاد پہ کیا جائے گا تو آپ کو شفا ملتی ہے۔ یہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کسی سے سنی جاتی ہے، 2-3 دن عمل کیا، بعد میں بھول گئے۔ لیکن کوئی بھی کام، نماز بھی اگر ہم نے 5 وقت کی اللہ پاک نے فرض کی ہے تو اس کو اپنے اوقات میں کی ہے۔ آپ فجر کی نماز کو عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یہ مثال میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے دن کا نظام اور بنایا، رات کا نظام اور بنایا۔ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ مہنگائی کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں جو دن میں ان کو آرام کرنا پڑتا ہے اور رات کو وہ کام کرتے ہیں۔ ان میں چوکیدارز بھی ہیں، اس میں اور بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارے محافظ بھی ہیں، ہمارے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ لیکن ایک چیز مجبوری ہے اور دوسری طرف شوق سے جاگنا ہے، جبری بنیاد پہ جاگنا ہے۔ ہمارے بچے رات کو 3 بجے بیڈ کے اوپر اپنے آرڈرز دیتے ہیں کھانے کے، اور وہیں وہ چکنائی سے بھرا ہوا زہر آلود کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے خون میں تیزابی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہاں ان کا کولیسٹرول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ وہ بیماریاں تھیں جو 60 سال کے بعد ڈاکٹر بہت سوچ بچار کے بعد ریکمنڈ کرتا تھا کہ آپ کو کہیں کولیسٹرول نہ ہو۔ آج ڈاکٹر کوئی بھی بچہ چھوٹی عمر کا جاتا ہے اس کو کولیسٹرول کا بھی ٹیسٹ لکھتا ہے، اس کو LFT بھی لکھتا ہے، اس کو RFT بھی لکھتا ہے، اس کو CBC بھی لکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ 5, 7, 8 ٹیسٹ ہماری زندگی میں ہمارا مقدر بن چکے ہیں، کیونکہ ہماری خوراکیں، ہمارا لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے جس میں یہ بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین حل بتائیں گے۔ پہلی چیز ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے، دوسری چیز آپ نے واک کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسری چیز اپنی خوراک کے اندر سے مرغن چیزیں، چاول، ٹھنڈا پانی اعصاب اور وینز کو تناؤ پیدا کرتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے شدید سر درد پیدا ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈا پانی اگر آپ
باڈی وارم اپ ہے، آپ کی باڈی گرم ہے اور آپ نے فوری ٹھنڈا پانی پی لیا، اس صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ٹھنڈا پانی پینے سے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ معوف ہو جاتا ہے، ذوب پیدا ہوتا ہے اور اس کی دائمی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں بچے برف کی طرح، بلکہ برف کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی کیا برف پی رہے ہیں۔ یعنی آج کل پانی، وہ پہلے وقتوں میں گرم پانی پیا جاتا تھا کہ نالیاں بھی کھل جاتی تھیں اور جو منجمد مادے وہ بھی ردی مادے تحلیل ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ ایکسرسائز کر لی، اگر آپ نے خوراک کے اوپر اپنا عمل کر لیا، کون سی خوراک آپ کھائیں گے؟ آپ نے وہ خوراک کھانی ہے جس میں اللہ پاک نے جوڑوں کے لیے طاقت رکھی ہے۔ وہ کون سی خوراکیں ہیں؟ بادام اور کشمش کا استعمال اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں کروائیں۔ اسی طرح کالے چنے، یہ گھوڑوں کی خوراک ہے۔ کالے چنے، ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ بھاگتے ہیں، ان کا سانس نہیں پھولتا، تو یہ پہلے وقتوں میں اس کی گھگنی بنتی تھی، اس کی چاٹ بنتی تھی۔ اور اسی طرح پہلے وقتوں میں لوگ سفر میں جاتے تھے یا جہاد کے لیے جاتے تھے میدان جنگ میں، تو اپنے ساتھ کالے چنے ابلے ہوئے لے کے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کالے چنوں میں طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر فاسفورس رکھا ہے جو آپ کو چاقو چوبند رکھتا ہے۔ آج کل آپ کسی بچے سے کہیں کالے چنوں کا شوربہ یا کالے چنے گھر میں بنے ہیں، اس دن بچہ باہر سے کھا لے گا کچھ، پر گھر کا کھانا نہیں کھائے گا۔ اسی طرح یخنی ہے، سوپ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچوں کو تقویت ملے گی۔ بچوں کو پھل کی بھی عادت ڈالیں، بچوں کو اناج کی بھی عادت ڈالیں، بچوں کو سبزیوں کی بھی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انجیر کے اندر جوڑوں کے امراض کا بھی حل رکھا ہے۔ انجیر روزانہ 2 عدد انجیر آپ کھانے کے رات سوتے ہوئے لیں، اور دوسرا اپنے بچوں کو کھجور کی عادت ڈالیں۔ کھجور کے بہت سے فائدے ہیں۔ کھجور وہ واحد میٹھا پھل ہے جو ڈائریکٹ گلوکوجن بنتی ہے آپ کی باڈی میں، اور جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، بی پی لو ہوتا ہے، شوگر لو ہوتی ہے، امیجیٹ آپ کی باڈی کو مینٹین کرتی ہے اس کا شوگر لیول۔ کھجور کا استعمال، بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں ایک ایسا نسخہ آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ جب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، ہر عمر میں اور ہر جو ہے نا اس میں جنس میں اس کا استعمال جو ہے یکساں مفید ہے۔ مثال کے طور پہ مستگی رومی 50 گرام آپ لے لیں، ازگن نگوری 50 گرام۔ ازگن نگوری اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایشواگندھا کے نام سے کچھ مارکیٹ میں بہت سی دوائیاں موجود ہیں۔ یہ انڈین ایک جڑی بوٹی ہے، پودا ہے جس کو ازگن نگوری اس کی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اود بانسا کی لکڑی لے لیں 50 گرام۔ سنگاڑے ہم کھاتے ہیں، یہ سنگاڑے آپ کو پتہ ہے جب اپنے موسم میں آتے ہیں تو اس کالے رنگ کے سنگاڑے ہوتے ہیں اور اندر سے وائٹ سا، اندر سے ایک وہ بیج نما گودا نکلتا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ خشک سنگاڑے بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جاتے ہیں، وہ 50 گرام لے لیں۔ اور سرنجان شیریں لے لیں 50 گرام، اور چوب چینی لے لیں 50 گرام، اور سرنجان تلک لے لیں 50 گرام، اور آخر میں گوند چھوارا جو ہے وہ 50 گرام لے لیں، اور 10 گرام اس میں زعفران ڈال لیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ ایسا بہترین نسخہ ہے، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح شام کھائیں۔ تقریباً 40 یوم استعمال کرنے کے بعد آپ کے جوڑوں کو کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتے یا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے، الحمدللہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ اتنا مستند ہمارا خاندانی نسخہ ہے، یہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں میں خیر پھیلائیں، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے۔ اور اگر آپ کو اس نسخے بنانے میں دقت ہو، پریشانی ہو، تو ہمارے دیے نمبر پہ آپ رابطہ کریں، یہ نسخہ آپ کے گھر پہ پہنچے گا۔ پورے پاکستان، پوری دنیا میں سے ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں کو ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ، اپنے میزبان حکیم عطار الرحمن صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔